بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم سب پر رحمت ہے، اس پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ خاص مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایک بہت پیارا سا مہینہ دیا ہے، اور وہ مہینہ ہے رمضان کریم کا۔ تو آج آپ کو اس پیارے مہینے میں کرنے والا ایک خاص عمل بتانے جا رہی ہوں۔ یہ عمل آپ کر لیجئے، گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ صلاۃ التوبہ یا نماز توبہ کے بارے میں تفصیل سے بتانے جا رہی ہوں، قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ۔ اور بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ لائک اور شیئر تو کر دیجئے ثواب کی نیت سے، اور برائے مہربانی ہمارے چینل سیدہ دین کارنر کو آپ سبسکرائب کرتے ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں۔ کون سا ہے وہ ایک عمل جو کہ تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے؟ یقیناً آپ سب بھی جانتے ہیں اس بات کو، لیکن میں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کر رہی ہوں۔ وہ خاص عمل ہے توبہ کا۔ جی ہاں، توبہ کے فائدے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بہوالا ابن ماجہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 491۔ ہمارے سنی علماؤں میں سے ایک بہت بڑے مفتی اور سنی عالم دین ہیں، فرماتے ہیں کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر۔ ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں، پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کریں۔ میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں نماز توبہ یعنی صلاۃ التوبہ کے بارے میں بتایا ہے، اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ صلاۃ التوبہ پڑھی جائے، لیکن ادا کس طرح کی جائے، کس طرح نیت کی جائے، اور اس نماز کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت کیجیے۔ تو سنن کبریٰ للنسائی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 109 میں فرمایا گیا ہے، جو شخص کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے اور اللہ پاک سے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرے تو اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بندے کی مکمل توبہ یہ ہے کہ گزشتہ یعنی پچھلے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو، اور فی الحال وہ گناہ چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پختہ اور پکا عہد کرے، ارادہ کرے۔ اگر حقوق یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کی تھی اور اس سے توبہ کرتا ہے تو ان کو بھی ادا کرے۔ تفسیر نعیمی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 266۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں بیان کردہ نماز کو صلاۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کریم کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے یا پھر ہر روز آپ اس عمل کو ضرور کیجیے، یعنی دن میں آپ کم از کم ایک بار یہ 2 رکعت نفل نماز تو ادا کر لیجیے، کم از کم ایک بار۔ بہتر ہے کہ سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ کر دن بھر کے بلکہ سابقہ ہونے والے تمام گناہوں سے توبہ کر لی جائے۔ نیز خدا نخواستہ گناہ ہو جانے کی صورت میں فوراً توبہ کر کے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ اب اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سماعت کر لیجئے۔ تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز توبہ صلاۃ التوبہ کی آپ نیت باندھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بہتر ہے کہ آپ قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون پڑھ لیجئے، اور دوسری رکعت میں آپ بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بالفرض اگر پہلی رکعت میں آپ کو سورہ کافرون یاد نہ رہے اور آپ کوئی اور سورت پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو کمتر ظاہر کر کے، اگر آنسو نہیں آ رہے ہیں تو رونے والی شکل بنائیے، اپنے آپ کو بہت ہی نادم آپ قرار دے کر، خود کو بہت گرا کر آپ معافی مانگیں گناہوں کی، اور گناہ کو یاد کر کے شرم و ندامت محسوس کریں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے نفس کے شر کو ملامت کریں، پختہ عزم کریں، ارادہ کریں اب آئندہ گناہ نہ کروں گا میں۔ کسی کا حق واجب ہو تو اسے ادا کریں، کسی کی غیبت اور بے آبروئی کی ہو، کسی کا حق کھایا ہو، کسی کے اوپر غلط بہتان لگایا ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی پر الزام لگایا ہو، تو ان گناہوں سے آپ معافی مانگیے۔
اور سب سے بڑی قابل غور بات کہ نیت کس طرح کی جائے، تو آپ کو نیت ویسی ہی کرنی ہے جس طرح آپ نفل نمازوں کی نیت کرتے ہیں، صلاۃ الحاجات کی نیت کرتے ہیں۔ صلاۃ الحاجات کو پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ تو آپ نیت کیجئے، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز توبہ یا صلاۃ الحاجات واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یا قبلہ شریف کی طرف، اور آپ پھر اللہ اکبر کہیے، ثنا پڑھیے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھیے یعنی سورہ فاتحہ، اور اگر سورہ کافرون آپ نہیں پڑھ سکے تو کوئی اور سورہ مبارکہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان رکعتوں میں کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا اور مخصوص اذکار ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ جو چاہے قرأت کر سکتا ہے جو نماز توبہ ادا کر رہا ہے، اور نماز توبہ پڑھنا لازمی نہیں بھی ہے، لیکن آپ اس کو لازمی کر لیجئے۔ وہ اس طرح کہ دن بھر میں ہم بہت سے اعمال ایسے کرتے ہیں جو گناہ کا سبب بن جاتے ہیں، جانے انجانے میں بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، تو 2 رکعت نفل نماز آپ ادا کر لیجئے سونے سے پہلے، تو کیا کہنے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی وقت یاد آئے اور وہ وقت مکروہ نہ ہو، یعنی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد آپ نہ پڑھیں، اس کے علاوہ آپ جو بھی اوقات میں چاہیے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے صلاۃ التوبہ کا طریقہ، لیکن اس کو مزید وضاحت سے بیان کرنے کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ بیان کر رہی ہوں میں۔ مسند احمد میں بھی اور سنن ابو داؤد میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اچھی طرح پورا وضو کرے پھر 2 یا 4 رکعت، راوی کو شک ہے، ٹھیک ہے، 2 یا 4 رکعت اچھی طرح خشوع و خضوع اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ادا کرتا اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پیاری سی حدیث مبارکہ ہے، جو کوئی بندہ بھی کوئی گناہ کرے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ رمضان کریم میں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہم پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے، شریر جنوں کو قید کر لیا جاتا ہے، انسان کے پاس صرف انسان ہوتا ہے، اس کو کوئی بہکانے والا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ شیطان ہمارا ساتھی بن جاتا ہے تو وہ ہمارے اندر خون کی طرح شامل ہے۔ اپنے آپ کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں شیطان کے حملوں سے، اس کے وار سے، تو ہمیں یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ آپ چاند رات والے دن بھی عمل کر سکتے ہیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ 2 رکعت نفل نماز ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، ایک بار سر جھکا کر سجدے میں جا کر ندامت کے آنسو بہائیے، پھر دیکھیے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ مہربان رب، ماں جس طرح اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے، وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ کتنا مہربان ہوگا۔ اس نے اس لیے تو ہمیں رمضان کریم کا مہینہ دیا ہے، تو گناہوں سے معافی مانگیے، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بخشش طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کریم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مہمان کی طرح بھیجا ہے، تو اس مہمان کی ہم قدر کریں، اس مہمان کو اپنے دل سے لگائیں اور پوری طرح ہم لگ جائیں عبادت میں، اچھے کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔